نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. تاہا اگرچہ حروف مقطعات ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات مفسرین نے ان کے معنی دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تاہا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے گئے ہیں کہ تاہا کہہ کر آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اسے آپ کے ناموں میں سے ایک نام بتایا گیا، جیسے یاسین، اسی طرح طٰہٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. کس مشقت کا ذکر ہے؟ جیسا کہ سورۃ الکہف میں گزر چکا ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یوں لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا دیں گے اس بات سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور یہ ایک حقیقت تھی کہ جو قرآن پاک اتر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ کو اور زیادہ محسوس کر رہے تھے. اور مکی زندگی میں جو صورتیں آئیں، چونکہ سورۃ طٰہٰ بھی مکی زندگی کی ہے، تو مکی زندگی ویسے بھی ایک سخت ترین مشکل ترین وقت تھا، اور جو صورتیں اس میں نازل ہوئیں اس میں جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ خوب تھا. تو یہ تمام صورتحال آپ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی کہ ایک بھی شخص اگر ایمان کے بغیر مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے بدبختی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس ہدایت سے محروم نہ رہے. لہذا لوگوں تک اس کلام ہدایت کو پہنچانے کے لیے، اس قرآن کی نعمت کو لے جانے کے لیے آپ نے دن رات اپنے آپ کو گھلا ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہلکا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ جو تشقیٰ ہے، اس کا روٹ ہے شین قاف یہ. شقی کہتے ہیں بدبخت کو، شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بڑی تے کے ساتھ. تھکنا، رنج اور غم کا سامنا کرنا، یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں. الا تذکرتن، مگر یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. لمن یخشا، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی ہر وہ شخص اللہ کی بات سن کر جس کے دل میں خشیت پیدا ہو، جس کی فطرت کے اندر خیر اور بھلائی ہو، وہ اس نصیحت کو قبول کر لے گا. تنزیلاً، یہ نازل کردہ ہے، ممن، اس ہستی کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلا، اور بلند ترین آسمانوں کو. یعنی قرآن پاک کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور آسمان بھی وہ جو بلند ترین ہیں، العلا، سماوات کی صفت. اور بھیجنے والا کون ہے؟ الرحمن، رحمان. علی العرش استوى، جو عرش پر متمکن ہے، جلوہ فرما ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلام ہدایت، کلام نصیحت سن کر پھر اسے قبول نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں آتا،
تو وہ دراصل خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سے منہ موڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہاں بھی جائے گا ہر جگہ اس کی ملکیت ہے، ہر جگہ پہ اس کا حکم چلتا ہے. لہذا اگر کسی انسان کو اللہ نے پناہ نہ دی تو کوئی اور چیز اس کو پناہ دینے والی ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز اس کو بچانے والی ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز پھر اس کی وفادار ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے انسان کی بھلائی اسی چیز میں ہے کہ وہ سب کو تو چھوڑ دے مگر اپنے رب کو نہ چھوڑے. ہر چیز جو اسے ناپسند ہے اسے ترک کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں میں، زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور جو گیلی مٹی کے نیچے بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص سرنگ لگا کر زمین کے اندر چھپنا چاہے تو وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں انسانوں نے بہت سی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں جو انہیں پردے کے پیچھے کی تصویر دکھا دیتی. اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور عقل دی اور وہ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہے، ہزاروں میل پہ ہونے والے ایک واقعے کو اپنے کمرے کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو نہ دیکھ سکے، جبکہ ہر چیز اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے. ثرا یہ زمین کا نچلا ترین حصہ ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کرو گے بات کو، اونچی بات کرو گے، یا دل میں کوئی بات کرو گے، چپکے سے کرو گے، اشارے سے کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کیونکہ وہ تو جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو بھی. السر، چھپی ہوئی چیز، وَأَخْفَى، اور جو اس سے بھی زیادہ مخفی ہے اور بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے. سر وہ چیز جس کو انسان اپنے دل میں چھپائے، اسی سے اسرار ہے نا، راز جو دل میں چھپایا ہوا ہو لیکن اس کو ظاہر کرنے کا اس کا ارادہ ہو. یعنی ایک راز ہے جو ابھی راز ہے، کل کو وہ کھول دے گا. اور اخفا جو ہے اس میں اور بھی زیادہ مبالغہ ہے. اخفا اکبر کے وزن پر، یعنی اور زیادہ چھپا ہوا، خفیہ. اخفا کے دو معنی بھی کیے ہوئے ہیں. ایک معنی تو یعنی افضل التفضیل کے صیغے پر کہ جو چھپا ہوا اور زیادہ ہی چھپا ہوا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا جو ظاہراً چھپی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے وہ اور زیادہ چھپی ہوئی ہے. اور اخفا کا معنی فعل ماضی بھی کیا گیا باب اخفا سے، یعنی جو اس نے چھپا رکھا ہے، یعنی انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیں ان دونوں چیزوں کا فرق آپ کیسے سمجھیں گے. سر کیا چیز ہے؟ مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں کچھ نظر آتی ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتی ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں. مثلا اس وقت اس میز کے دراز کے اندر جو کچھ ہے آپ سے چھپا ہوا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، نکال سکتے ہیں. زمین کی تہوں میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پہاڑوں کے اندر بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یہ چیزیں اگرچہ چھپی ہوئی ہیں لیکن انسان ان کو نکال سکتا ہے. اخفا کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان نکال بھی نہیں سکتا، کسی طریقے سے جان بھی نہیں سکتا، جس میں انسان کی قدر و قضا بھی آ جاتی، انسان کی تقدیر آ جاتی، انسان کا فیوچر آ جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا. ہم اپنے گزشتہ کل کو بھی بھول جاتے ہیں، کہاں یہ کہ اپنے فیوچر کو جانیں. تو
کسی کو نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان کی جو تقدیر ہے وہ اخفا ہے، اور بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے۔ انسان بسا اوقات آپ کہیں گے کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماضی کے تجربات جن کو انسان سامنے رکھ کر مستقبل کو پریڈکٹ کر سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آج اگر منڈے ہے تو میں پریڈکٹ کرتی ہوں کہ کل ٹیوزڈے ہوگا، تو یہ ایک تجربے کی بات اور یہ علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ چیزوں کا لازمی نتیجہ کچھ نہیں کا۔ مثلا اگر آپ گندم کا دانہ ڈالیں تو آپ بتا سکتے ہیں پہلے سے ہی کہ اس میں سے جو پتے نکلیں گے یہ ٹہنی ہوگی، وہ اتنی اونچی جائے گی اور اس کا رنگ اور ڈیزائن یہ ہوگا، تو یہ غیب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا تجربہ اور مشاہدہ بتا رہا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، مثلا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، کس تاریخ کو مریں گے، کون سا دن ہوگا، کون سا علاقہ ہوگا، کون سی زمین ہوگی، کیا میتھڈ ہوگا، ہمارے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا پیش آنے والا ہے، اور پھر اگر کوئی جنت میں بھی جائے تو جنت کے کس درجے میں جائے گا، پہلے میں یا آخری میں۔ اسی طرح کوئی اگر جہنم میں جا رہا تو جہنم کے کون سے درجے میں وہ پہنچنے والا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے اور جو اخفا میں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں برابر ہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے راز کو، چھپی ہوئی چیز کو، وَأَخْفَى، اور زیادہ چھپی ہوئی کو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ یعنی یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کے ایک مختصر سے تعارف کے بعد اس کے سارے ناموں کو ریفر کیا گیا ہے کہ اگر اس ہستی کو پہچاننا چاہتے ہو، اسے جاننا چاہتے ہو، تو اس کے اچھے اچھے ناموں کو جانو۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں بہترین نام، وہ بہترین صفات کا مالک ہے۔ یہ تو چند ایک صفات اس کی یہاں پر ذکر کی گئی کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس نے آسمان و زمین کو بنایا، وہ رحمان ہے، وہ مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ عالم الغیب ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ صفات کا مالک ہی دراصل الہ ہے، اور الہ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے ناموں کا علم ہو۔ لہذا جو شخص اس کے ناموں کو پہچان لے، جان لے، ان کو سمجھ لے، تو وہی اللہ تعالی سے دوستی کا گر جانتا ہے، کیونکہ کسی کی معرفت کے بغیر اس سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات آپ کسی بھی انسان سے ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی، بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، پھر ہر انسان کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے۔ جو انسان اس کو اپنے معیار پہ جتنا زیادہ پورا اترتا نظر آتا ہے، جتنی اس کے نزدیک اس کی اچھی اچھی صفات سامنے آتی ہیں، اتنا ہی تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جاتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ایک فطری محبت ہوتی، لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے، پھر کوئی اچھے اچھے کام شروع کرتا ہے، اچھی عادات اختیار کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے بہن بھائیوں میں بھی زیادہ ماں باپ کی محبت کو لے جاتا ہے۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوئی ماں کے دل میں سب بچوں کی نسبت اس کے لیے زیادہ؟ اس کی اچھی صفات کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی بھی انسان کی جب آپ کو اچھی اچھی کوالٹیز معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کی محبت میں آپ کے دل میں اس کے لیے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی انسان اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے، اسی وقت اضافہ ہو سکتا ہے جب انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کو جان لے اور ان کو سمجھے اور ان کو پڑھا بھی کرے، ان کا ذکر بھی کیا کرے۔ ذکر دراصل کیا ہے؟ ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور خاص طور پر اللہ کا ذکر، کیونکہ اسماء الحسنہ کے ذکر کی بات ہوئی تو تھوڑی ذکر ہی کی بات ہو جائے
آپ دیکھیں کہ انسان ہمیشہ اس چیز کو یاد کرتا ہے جو چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، سب سے پیاری ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں ہے، صرف مصنوعی طریقے سے تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر دراصل وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل، دماغ، ہوش، حواس ہر چیز پر اتنا چھا جائے کہ شعوری اور لاشعوری طور پر آپ کی زبان پر اسی کا نام آئے۔ آپ خوش ہوں تو الحمدللہ کریں، اسی کا نام ہو، آپ غمگین ہو تو اسی کا نام آپ کی زبان پر ہو، آپ کے دل میں جذبہ شکر پیدا ہو تو اسی کا نام زبان پر آئے۔ ہماری فطرت میں، ہماری رگ و پے میں تو وہ بسا ہوا ہے، لیکن پھر ایک شعوری کوشش سے جو اس سے محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا غم، تھوڑا سا دکھ، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی، اس میں فوراً انسان کہاں لائن ملاتا ہے، کون سا نمبر ڈائل کرتا ہے؟ اللہ، فوراً اس کا ذکر زبان پر۔ اور یہ اس انسان کی کیفیت اور شدید ہوگی اور زیادہ ہوگی جو اللہ کو جتنا زیادہ چاہنے والا ہوگا، اس کی جتنی صفات اس کو معلوم ہوں گی۔ یعنی ایک لازم و ملزوم عمل ہو گیا نا کہ اللہ کی صفات جان کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ جب محبت پیدا ہوئی تو مختلف مواقع پر آپ کو اللہ کی وہ شان نظر آئی، وہ صفات یاد آئیں، تو یہ ایک دوسرے کے اندر قوت اور اضافے کا سبب بنتا چلا جاتا ہے، اور یوں انسان ایمان میں ہر روز ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے یہ اچھے اچھے نام آنے چاہیے، اور پھر اللہ کے دوستوں میں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات بھی کی، جیسے بات کی جاتی ہے، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو تمہیدی آیات ہے نا، یہ آیت نمبر 8 تک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کی پہلے ایک تمہید سی آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آتی۔ سورت کہف کی بھی آپ نے دیکھی، پھر اسی طرح سورت مریم، اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تمہید ہے۔ یہ ان آیات کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی کہ کیا تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی آیات کو سن کر مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھی تھی، اور جب اللہ کی محبت جاگ اٹھے تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی۔ محبت دنیا کے مشکل ترین کاموں کو آسان کر دیتی۔ ساری انا، سارا غرور، سارا تکبر، ساری میں ختم ہو کر رہ جاتی۔ محبت تو نام ہی عاجزی کا ہے، قربانی کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشہور واقعہ آپ نے سیرت میں بھی پڑھا ہوگا، مختصراً اس کا ذکر کرتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، تو راستے میں ایک شخص نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے دین میں تو تمہارا بہن اور بہنوئی بھی داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اور خباب بن ارت ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی جو حضور سے سیکھ کر آئے ہیں، وہ جا کر 2 اور لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر کے بارے میں معلوم تھا کہ بڑے سخت انسان ہیں، جو ہی ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے صحیفہ چھپا لیا۔ حضرت عمر بھی بھلا کہاں رہنے والے تھے، ان کی آواز سن چکے تھے، تو پوچھنے لگے۔ تو جب پتہ چلا کہ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو بغیر سوچے سمجھے اپنے بہنوئی پہ پل پڑے، ان کو مارنے لگے، تو ان کی بہن بیچ میں آ گئی۔ بہن زخمی ہو گئی مار کھا کے۔ جو ہی زخمی ہوئی تو ان کا خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگے، یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ ان کا کہ تم تو ایک ناپاک آدمی ہو، پہلے غسل کر کے آؤ، پھر ہم تم کو سناتے ہیں۔ حضرت عمر چونکہ خود بھی پڑھنا جانتے تھے تو شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحیفہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ بہرحال حضرت عمر غسل کر کے آتے ہیں، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اتنے میں جب دیکھا کہ عمر
قرآن طلب کر رہے ہیں تو خباب بن ارد جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور یہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں. جو ہی عمر یہ آیات پڑھتے ہیں تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کہتے ہیں تو بہت اچھا کلام محسوس ہوتا ہے. تو خباب بن ارد ذرا حوصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں عمر تم اسے قبول کر لو, تمہارے لیے بہت بھلا ہوگا. کل ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا مانگتے سنا تھا کہ اے اللہ, ابو الحکم بن ہشام, ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو تو ہدایت دے اور اپنے دین کے لیے چن لے. تو مجھے توقع ہے کہ وہ تم ہی ہوگے. اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئے اور انہوں نے آپ کے پاس اسلام قبول کیا. اور حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ہی تھا کہ اسلام کو ایک نئی قوت ملی. وہ جو چھپ چھپ کر تعلیم ہو رہی تھی اب وہ علل اعلان ہونے لگی. بہرحال ان آیات کو اس ریفرنس سے بھی آپ دیکھیں. اب اسی کی میں عربی عبارت سنواتی ہوں آپ کو کہ حضرت عمر نے سنا ہوگا تو ان کے دل میں کیا آیا ہوگا, ذرا امیجن کر کے سنیں. تعارف ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى, اور پھر بات لہ الاسماء الحسنى پہ ختم ہو گئی.